اللهم صل على محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يتقبل الله من المتقين. درود بھیجیے محمد وال محمد پر. صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. مختلف مناسبتوں سے یہ بنیادی نقطہ عرض کرتا رہا ہوں. کسی بھی عبادت کے صحیح انجام پانے کی شرائط اور ہیں، یعنی فرض کی ادائیگی کے شرائط اور ہیں، اور اس عمل کے قبول ہونے یعنی اس کے فرض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ خدا کی طرف سے اجر ملنے کی شرط وہ اور ہے. صحیح کا مطلب یہ ہے کہ فرض ادا ہو گیا، آپ کو دوبارہ انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر صحیح ہونے کی شرائط ہیں لیکن قبول ہونے کی شرائط نہیں ہیں تو پھر آپ کا فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن اس عبادت کا جو اجر اور ثواب دینے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے یا اور اس کی برکتوں کو جو بیان کیا گیا ہے وہ برکتیں نہیں ملیں گی. جیسے اگر ہم باوضو ہو کر پاک کپڑوں میں اور حلال جگہ قبلہ رخ صحیح قرات کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا فرض ادا ہو جائے گا، اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ ہمارے مراجع نے روایات کی روشنی میں اس مسئلے کو بھی بیان کیا ہے کہ یہ جو 5 وقت کی آپ نماز پڑھتے ہیں اس سے جہاں آپ کا فرض ادا ہوتا ہے وہاں آپ کے گناہ بھی بخشے جاتے ہیں. رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جو 5 وقت کی تم نماز پڑھتے ہو یہ اس گرم چشمے کی طرح ہے جو تم میں سے کسی کے گھر کے دروازے پر پھوٹتا ہو اور وہ گھر کا مالک دن میں 5 مرتبہ اس سے نہاتا ہو. فما عسى ان يبقى عليه شيء من الدرن، جس کے گھر کے دروازے پر قدرتی چشمہ پھوٹتا ہو اور دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی جسم پر کوئی میل کچیر باقی رہ جائے. اسی طرح یعنی تشبیہ دینے کا مقصد کیا ہے؟ نماز کو گرم چشمہ جیسے قرار دینے کا مطلب کیا ہے؟ فَإِنَّهَا تَحُتُّ الذُّنُوبَ حَتَّى الْوَرَقَ. یہ جو تم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو خوش قسمت ہو، اس سے تمہارے گناہ اس طرح مٹ جاتے ہیں جس طرح موسم خزاں کی سردی سے درخت کے پتے گرتے ہیں. یہ دوسرا تیسرا فائدہ، آپ کو ایک اضافی ثواب ملتا ہے. یہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں فرض بھی ادا ہو جاتا ہے، اس کے نتیجے میں کتنی پر برکت عبادت ہے. یہ فرض بھی ادا ہوتا ہے، گناہ بھی بخشے جاتے ہیں، ایک اضافی ثواب بھی ملتا ہے. آپ نماز پڑھیں گے آپ کا فرض ادا ہوگا، آپ کی نماز پڑھنے سے کسی اور کا فرض ادا نہیں ہوگا. یعنی اپنی فرض ادا کریں گے تو اس سے آپ کا فرض ادا ہوگا، کسی اور کا فرض ادا نہیں ہوگا. ہاں اگر ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے اور آپ اس کی طرف سے یا معاوضہ لے اور ہدیہ لے کے یا رضاکارانہ طور پر اس کی نماز پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا بھی فرض ادا ہو جائے گا. لیکن اپنے لیے آپ اپنی زندگی نماز پڑھتے ہیں، وہاں جہاں آپ کا فرض ادا ہوتا ہے آپ کو ایک اضافی ثواب بھی ملتا ہے. اور جس طرح آپ اگر ملازم پیشہ ہیں، مہینے کے آخر میں اپنی تنخواہ کے آپ مالک ہیں، یا اگر کاروباری ہیں اور شام کو کچھ کماتے ہیں اس کے آپ مالک ہیں، جس کو مرضی دیں
کما کے جس کو مرضی دیں، اپنے اکاؤنٹ میں ڈالیں، بیگم صاحبہ کا اکاؤنٹ میں ڈالیں، کسی خیراتی ادارے کو دے دیں، مسجد امام باغاب کو دے دیں، آپ کی مرضی ہے۔ یہ 5 وقت کی نماز کا جو اضافی ثواب ملتا ہے آپ اس کے مالک ہیں، چاہے اپنے لیے رکھیں، زندہ والدین کو ہدیہ کریں، مرحوم والدین کو ہدیہ کریں، جس کو بھی ہدیہ کریں گے اس کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے، اس تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ جو ثواب ہے یہ اس نماز کا ملتا ہے جو صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ خدا کی بارگاہ میں قبول بھی ہو۔ اور قبول کون سی عبادت ہوتی ہے؟ وہ چاہے نماز ہو یا روزہ ہو، حج۔ یہ قرآن کی آیت ہے، حضرت آدم کے بیٹے حابیل نے کہا تھا یہ جملہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت قرار دیا ہے، اور بڑی کلیئر قسم کی آیت ہے کہ انما یتقبل من اللہ، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ صرف متقی آدمی کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ متقی یعنی گناہوں سے پرہیز کرنے والا، تمام کے تمام گناہان کبیرہ سے جو اپنے آپ کو بچاتا ہو، بار بار صغیرے کا مرتکب نہ ہوتا ہو، خدا صرف اس کی عبادت کو قبول فرماتا ہے۔ گناہگار کی نماز شاید صحیح ہو اگر باشرعیت پڑی ہے، لیکن گناہگار کی نماز یا کوئی بھی عبادت وہ خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ یعنی خدا نے جو ثواب دینے کا وعدہ کیا تھا وہ ثواب اسے ملے گا جو متقی ہو، یعنی تمام گناہوں سے وہ پرہیز کرتا ہو۔ اسی لیے ہمارے علماء کرام نے یہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں اس کے 3 درجے بتائے ہیں، اور وہ درجے امیر المومنین علیہ السلام کے کلام سے ان کا استفادہ کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ روزہ کے 3 درجے ہیں۔ نمبر 1 صوم العوام یا صوم العموم، صوم العموم، عام آدمی کا روزہ، یعنی جو روزے کو توڑنے والی چیزوں سے پرہیز کرے اس کے صوم اور روزے کو صوم وہ عوام کہا جاتا ہے۔ کھانے پینے سے پرہیز کرے، ابھی وہ موقع نہیں ہے، کھانے پینے سے پرہیز کرے، غلیظ گاڑا غبار حلق سے اتارے، جنابت کی حالت میں فجر تک رہے، اچھا جی بعض فقہا کے مطابق سر کو پانی میں ڈبو دے، خدا رسول امام کی طرف کوئی غلط بات منسوب کر دے، اللہ نے فرمایا، رسول نے فرمایا، امام نے فرمایا، جبکہ وہ ان کا فرمان نہ ہو، ان سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، ان سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ جو اس کا نام رکھا ہے امیر المومنین نے صوم البطن، پیٹ کا روزہ، پیٹ کا روزہ۔ یہ پیٹ کا روزہ معقولات اور مشروبات کو حلق سے نہ اتارنا، فجر سے لے کر طلوع فجر سے پہلے سے لے کر اور غروب آفتاب تک، مغرب کے وقت تک، یہ ان روزے کو توڑنے والی چیزوں کو حلق سے کے نیچے نہ اتارنے کا نام یا اس روزے کا نام صوم العموم ہے، عام روزہ۔ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان سے بچے آدمی، وہ صوم العوام ہے۔ دوسرا روزہ صوم الخاص، صوم الخاص ہے۔ صوم الخاص یہ اس کا دوسرا درجہ ہے، دوسرا درجہ ہے کہ آدمی صرف یعنی روزہ توڑنے والی چیزوں سے پرہیز نہ کرے بلکہ تمام محرمات سے اجتناب کرے۔ امیر المومنین کے کلام میں جس کا متن ابھی عرض کروں گا اس میں آپ نے اس خاص روزے کا نام صوم اللسان رکھا ہے، لسان، صوم اللسان، یعنی زبان سے جتنے گناہ کیے جاتے ہیں آدمی ان سب سے جو ہے نا وہ پرہیز کرے۔ گناہ صرف زبان کے ذریعے نہیں کیا جاتا، زبان کان کے ذریعے بھی کیے جاتے ہیں، زبان آنکھ کے ذریعے بھی کیے جاتے ہیں، زبان ہاتھ کے ذریعے بھی کیا جاتا ہے، گمان پاؤں کے ذریعے بھی، گناہ پاؤں کے ذریعے بھی کیا جاتا ہے، لیکن شاید یہاں اس کا نام صوم اللسان یعنی زبان کا روزہ اس کا نام رکھنے کا کہ شاید وجہ وہ ہے کہ سب سے زیادہ جو گناہ جس عضو یا
بدن کے حصے سے سرزد ہوتے ہیں وہ زبان ہے. کان سے اتنے گناہ سرزد نہیں ہوتے جتنے یہ زبان سے سرزد ہوتے ہیں. ہاتھ سے پاؤں سے سب سے زیادہ گناہ زبان سے سرزد ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر غیبت بھی آتی ہے، چغلخوری بھی آتی ہے، وہ گانا بھی آتا ہے. یہ سب الزام تراشی، بہتان تراشی، پوری فہرست بیان کی ہے امام معصومین نے ان گناہوں کی جو انسان زبان سے کرتا ہے. یہ صوم الخواص ہے. صوم الخواص یعنی پیٹ کے روزے کے ساتھ ساتھ زبان بھی روزے سے ہو، یعنی بندہ گناہوں سے پرہیز کرے. تیسرا جو خواص الخاص ہے یا خاص الخاص ہے، جو خاصان خدا کا روزہ ہے، وہ پیٹ کے روزے کے ساتھ ساتھ، زبان کے روزے کے ساتھ ساتھ صوم القلب، دل کا گناہ. یعنی آدمی، امام غزالی احیاء العلوم والے، بہت بڑا ان کا مقام تھا. ہمارے علماء کرام نے ان کی کتابوں کا استفادہ کیا ہے، بلکہ وہ ہمارے علامہ ناراقی کے بارے میں ہے کہ ان کی جو کتاب ہے وہ اسی احیاء العلوم کا خلاصہ ہے. شہید مرتضی مطہری نے اپنی کتابوں میں بہت امام غزالی سے استفادہ کیا ہے. امام غزالی کی تمام باتیں صحیح نہیں ہیں، لیکن ان کی کتابوں میں جو صحیح باتیں ہیں ان کو لے لینا چاہیے. مثلا امام غزالی کا یہ جملہ بھی ہے، اس کو ہم بڑی سختی کے ساتھ مسترد کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ واعظ یحرم علی الواعظ ذکر شہادت الحسن والحسین لأنہ یہیج بغض صحابہ. یہ حسن اور حسین کی شہادت کا تذکرہ کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے بعض بزرگوں کے خلاف جو ہے وہ نفرت پھیلتی ہے. ہم اس کو تو نہیں مانیں گے. کیوں نفرت پھیلتی ہے؟ کسی کا ہاتھ ہے اگر نواسہ پیغمبر کی شہادت میں، اس کے خلاف نفرت کو پھیلنا چاہیے. وہ جتنی بھی نفرت پھیلے وہ کم ہے، اور اگر کسی کا ہاتھ نہیں ہے اس کے خلاف نفرت نہیں پھیلے گی. اس کے ہاتھ نفرت پھیلے. فرض کریں اگر ایک آدمی، وہ اس میں تھے بہت سارے لشکر میں صحابی تھے جن کا ہاتھ ہے نواسہ پیغمبر کے یعنی شہادت میں اور ان کے قتل میں، اسے تو حدیث رسول کے مطابق ہم کو ان سے نفرت کرنی چاہیے. جو باتیں قابل قبول ہیں ان کو لے لینا چاہیے، جو باتیں قابل قبول نہیں ہیں ان کو نہیں لینا چاہیے. یہی بخاری کے اندر جہاں بہت سارے عقائد کی باتیں ہیں جس کو ہم نہیں مانتے، وہاں روز قیامت اللہ تعالیٰ اپنی ٹانگ جہنم میں ڈالے گا. اس کو تو ہم نہیں مانتے، ہمارے بنیادی عقائد کے خلاف ہے. لیکن اسی بخاری کے اندر اور بہت ساری باتیں ہیں جو ہمارے لیے قابل قبول ہیں، اخلاقیات کے بارے میں، غیبت کی مذمت کے بارے میں، اور اسی طرح بہت سارے. جلدی میں عرض کروں، وہ جو گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا، وہ ترجمہ قرآن جو تیار ہوا ہے یا یکساں نصاب کے اندر، پہلی میٹنگ میں نے دیکھا کہ جتنی بھی یہاں حدیث نبوی کے نام سے بکس کے اندر وہ روایات دی گئی ہیں، بالکل اسی متن کے ساتھ ہماری کتابوں کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. مثلا یہی روایت نماز کے بارے میں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے نماز ترک کرے فقط کفر. یہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود بھی ہے اور ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے. اب بخاری میں ہے یا نہیں ہے، باقی کتابوں کے اندر موجود ہے. غیبت کی مذمت کے بارے میں، حج کی مذمت کے، حج کے تاریخ حج کی مذمت میں جو روایات ہیں وہ ہمارے ہاں بھی ہیں. پہلی میٹنگ میں مجھے اندازہ ہوا کہ اس میں اکثر روایات وہ ہیں جو ہماری کتابوں میں موجود ہیں. ادھر میں نے کہا کہ دیکھیں یہ اتحاد کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہوگا، لہذا
ان روایات کا جو آپ نے اپنی کتابوں کا حوالہ دیا ہے، اگر بخاری کا حوالہ دیا ہے اور وہ روایت ہماری اصول کافی میں بھی موجود ہے یا اور کتب اربعہ میں، وسائل الشیعہ میں، بہار الانوار میں، تو اس کا بھی حوالہ آپ کو دینا پڑے گا۔ مان گئے، وہاں مان گئے کہ ٹھیک ہے، اور چنانچہ دی ترجمہ قرآن، مطالعہ قرآن میں دی گئی۔ اچھا، نصاب کی کتابوں میں وہاں بھی پہلی میٹنگ کے نتیجے میں مجھے اندازہ ہوا وہ اکثر روایات جو اہل سنت برادران کی کتابوں میں ہیں ایک ہی متن کے ساتھ ہمارے ہاں بھی موجود ہے۔ 393 یا 53 روایات ایسی ہیں یعنی نصاب کی کتابوں میں جو ہماری کتابوں میں بھی ہیں اور ان کی کتابوں میں بھی ہے، اور وہ مان گئے اور حوالے بھی دیے۔ ابھی جو میں نے عرض کیا تھا مولانا تقی عثمانی اور یہ دوسرے حضرات جو ہے نا اس پر اظہار براعت کر رہے ہیں، ان کو اعتراض یہ ہے کہ یہ شیعوں کا حوالہ، شیعوں کی کتاب کا نام کتاب میں کیوں آیا ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ اگر ایک کتاب، ایک روایت آپ کی بخاری میں بھی ہے، میرے اصول کافی میں بھی ہے، اور نیچے لکھیں کہ یہ روایت اصول کافی میں بھی ہے، ہاں، اور آپ کے بخاری کے اندر بھی ہے، اس سے کس کی دل آزاری ہوتی ہے؟ کیوں دل آزاری ہونی چاہیے؟ حد ہوتی ہے تنگ نظری کی بھی۔ امام غزالی نے لکھا ہے صوم القلب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اصلاً وہ کہتے ہیں کہ پیٹ بھرنے کی خاطر کمانا، یہ کہتے ہیں کہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اس حدیث کا بڑا اصل جملہ ہے کہ خوردن برائے زیستن است، زیستن برائے خوردن نیست۔ کھانا جینے کے لیے ہے، جینا کھانے کے لیے یہ نہیں ہے۔ آدمی اگر دین اسی نیت سے کھائے پیے کہ تقویت ملے گی تو اس تقویت کے نتیجے میں بہتر عبادت کر سکوں گا، یہ کمانا، یہ کھانا عبادت ہے، یہ کھانا عبادت ہے۔ جیسے امیر المومنین نے فرمایا ہے اللہم قوی علی خدمتک جوارحی، میرے اعضاء بدن کو تقویت فرما، میری کمر ٹھیک رہے، میرے گھٹنے ٹھیک رہے، تاکہ مجھے کرسی پر بیٹھنے کی جو ہے نا وہ نوبت نہ آئے، بہتر تیری خدمت کر سکوں، خود صحیح کر سکوں، کوئی ویل چیئر پر مجھے جو ہے نا صحیح نہ کرائے، یا خانے کعبہ کا طواف، جسمانی طاقت ہوگی تو ان کو آپ انجام دیں گے۔ اس نیت سے کھانا بھی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ آپ نے فرمایا، امیر المومنین نے روزے کے ان 3 درجوں کی طرف اشارہ کر کے، متن عربی یاد نہ بھی ہو تو ترجمہ ذہن میں رکھ کے جائیے، فرمایا صوم القلب افضل من صوم اللسان، دل کا روزہ یعنی یہ سب سے اعلیٰ درجے کا روزہ ہے۔ صوم القلب، دل کا روزہ، خدا اور آخرت کے علاوہ کسی اور چیز کا تصور نہ ہو۔ جیسے کہتے تھے کہ علی وہ نہ جنت کی لالچ میں عبادت کرتا ہے اور نہ وہ آتش جہنم کے خوف سے، بلکہ خدا کو عبادت کا اہل سمجھ کے اس کی عبادت کرتا ہے۔ بل وجدتک اہلا للعبادہ، یہ غیر خدا کا تصور نہ آئے تمہارے دل کے اندر نماز کے روزہ کے دوران، یہ صوم القلب ہے۔ فرمایا یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے روزے کا، دل کا روزہ۔ اس کے بعد فرمایا وصوم اللسان افضل من صوم البطن، اور جو زبان کا روزہ ہے، جھوٹ نہ بولنا، غیبت نہ کرنا، چغل خوری نہ کرنا، کسی کی الزام نہ لگانا وغیرہ وغیرہ، یہ پیٹ کے جو ہے نا وہ رس ہے، افضل ہے۔ بس سب سے ادنا روزہ وہ ہے کہ آپ کھانے پینے کی چیزوں سے پرہیز کریں۔ اس کے بعد جس کا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی زبان سے وہ جملے نہ نکلے، وہ بات نہ نکلے کہ جو حرام ہو۔ یہ دوسرا اور اعلیٰ ترین جو درجہ ہے وہ صوم القلب ہے، دل کا روزہ۔ خیالات منتشر نہ ہو روزے کے دوران، غیر خدا اور مادیات کا تصور نہ ہو۔ ظاہر ہے یہ خاصان خدا کا روزہ ہے، یہ معصومین کا روزہ ہے، یہ علی اور اولاد علی کا روزہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کم از کم صوم اللسان جو دوسرا درجہ ہے نا، وہ اس روزے کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم جہاں فرض ادا ہوگا وہاں روزے کی جو برکتیں ہیں، الصوم جنۃ من النار،
یہ روزہ جو تم رکھتے ہو یہ آتش جہنم کے مقابلے میں ایک سپر اور ڈھال ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں اپنی بارگاہ میں قابل قبول عبادات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولا سیما علی ابن عمہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام، وعلى ابنته الصدیقة الطاہرہ فاطمة الزہراء سیدة نساء العالمین، وعلى الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، وعلى علی بن الحسین زین العابدین ومحمد بن علی الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلی بن موسى الرضا ومحمد بن علی التقی وعلي بن محمد النقي والحسن بن علي الزكي العسكري والخلف الحجة المهدي المنتظر، اللهم عجل فرج وسهل مخرجه ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد، فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار۔ مومنین کرام، امام رضا علیہ السلام کے ہدایات کے مطابق، آپ کی سے منقول روایت کے مطابق، ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ نماز جمعہ کا جو دوسرا خطبہ ہے اس کو حالات حاضرہ پر مشتمل ہونا چاہیے، اور الحمدللہ سوشل میڈیا کے دور میں کوئی ایسی خبر جو ہے نا وہ نمازیوں سے، سامیوں سے پوشیدہ نہیں رہتی کہ جس کو بیان کرنے کی ضرورت محسوس ہو۔ خطیب کو یا امام جمعہ کو دنیا کے جس کونے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے اس کا مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں، نظارہ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو سن بھی سکتے ہیں۔ میرا خیال میں دنیا کی تاریخ میں ایسا واقعہ اس سے پہلے کبھی پیش نہیں آیا کہ جس واقعہ کا عالمی سطح پر اتنا بڑا رد عمل ظاہر ہوا ہو۔ جو رد عمل عالمی سطح پر اس فرزند زہرا اور عظیم شہید، اس کو ہم شہید بیت المقدس کہیں، آپ اسرائیل کا جو نیا نقشہ ہے، آپ جائیں سوشل میڈیا پر، پرانا نقشہ بھی آپ کو دکھاتا ہے، نیا نقشہ بھی دکھاتا ہے۔ نئے نقشہ میں بعض مکمل عرب ممالک شامل ہیں، حجاز مقدس کے بعض ممالک شامل ہیں۔ جو مسلمان حجاز مقدس سے، اب مدینہ شامل ہے یا مکہ شامل ہے، مدینہ شامل ہے، جو مسلمان اس طاقت کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو مدینہ منورہ کو اپنے تصرف میں لانے کے عزائم رکھتا ہے، اس کو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا حق نہیں پہنچتا۔ یہ ایک بہت اسلامی المیہ ہے کہ قرآنی آیات کا غلط ترجمہ کیا گیا، قرآنی آیات کا غلط ترجمہ کیا گیا۔ قرآنی آیات کے غلط ترجمہ کو
تحریف معنوی کہتے ہیں، یہ یاد رکھیے۔ تحریف لفظی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ قرآن سے کسی آیت کو نکالیں، اپنی طرف سے ایک آیت بنا کے اس کو قرآن میں شامل کریں، یہ تعریف لفظی ہے، یہ موجودہ قرآن میں نہیں ہے۔ جیسے آن حضرت پر نازل ہوا تھا ویسے ہی یہ قرآن آج مسلمانوں کے پاس موجود ہے، جو شیعہ کے پاس ہے وہ بھی وہی ہے جو آن حضرت کے قلب پاک پر نازل ہوا تھا، اور جو سنی کے پاس ہے وہ بھی وہی قرآن ہے جو آن حضرت کے قلب پاک پر نازل ہوا تھا۔ شاذ و نادر ایسی روایتیں سنیوں کے ہاں بھی ہیں، شیعوں کے ہاں بھی ہیں، جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اہل سنت کی اکثریت اور شیعہ اکثریت کے نزدیک قرآن میں کوئی لفظی تحریف نہیں ہوئی ہے۔ پھر دوہرا رہا ہوں، شیعوں کی مساجد میں، سنیوں کے مساجد میں، دونوں کے گھروں میں یا کتاب خانوں میں جو قرآن ہے وہی قرآن ہے جو ان حضرت کے قلب پاک پر نازل ہوا تھا، اور کوئی نئی آیت بنا کے شامل کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ قرآن کی ایک ایک آیت معجزہ ہے، آپ کے کلام میں معجزہ نہیں ہو سکتا۔ حروف وہی ہیں الف سے لے کر یہ تک، لیکن قرآن کی ایک سورہ یا آیت بھی آپ اس جیسی معجزہ ہے۔ معجزہ صرف آن حضرت کے لیے اللہ تعالیٰ نازل فرمایا ہے، کوئی اور اس معجزہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ لیکن تحریف معنوی یعنی قرآن آیات کا غلط ترجمہ کرنا، جتنا اسلام کو تحریف معنوی نے نقصان پہنچایا ہے، کسی نے بھی اسلام کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا۔ اور مجھے کہنے دیں، بہت ساری قرآنی آیات کا غلط ترجمہ ہوا ہے، ہمارے نزدیک بعض اہل سنت نے قرآنی آیات کا ترجمہ غلط کیا ہے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ کا ترجمہ پاؤں کو دھونے سے کیا، اور وضو کرتے وقت پاؤں کو دھوتے ہیں۔ ہماری نظر میں وہ ترجمہ غلط ہے، یہ تحریف معنوی ہے۔ ان کے نظر میں ہمارا ترجمہ جو ہے نا وہ غلط ہے۔ یہ ابھی یہ وہ میدان نہیں ہے کہ میں بتاؤں دلائل دوں کہ وہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے۔ تحریف معنوی جو ہے نا وہ اسی طرح میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا، وَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے چہروں کو دھو اور ہاتھوں کو دھو۔ ہم کوہنیوں سمیت ترجمہ کرتے ہیں، وہ کوہنیوں تک ترجمہ کرتے ہیں، یہ ہوتا رہا ہے۔ سب سے زیادہ قرآنی آیت کی جس قرآنی آیت کی تحریف نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، سب سے زیادہ جس آیت کی تحریف نے اسلام کو مسخ کر دیا ہے وہ اولی الامر کی تفسیر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اس خطاب نے یزید کو بھی وہ اولی الامر جو ہے نا وہ ڈکلیئر کیا، اور بہت سارے لوگوں نے یزید کی بیعت کی۔ اولی الامر ہے جی، اولی الامر ہے، جو برسر اقتدار آتا ہے وہ اولی الامر ہے۔ چنانچہ یہاں ہمارے پاکستان میں بھی جب کوئی غیر معمولی عہدہ کے لیے حلف برداری ہوتی ہے، وہاں سرکاری قاری جو ہے نا وہ اپنی وہ جنا کیپ اور شیروانی میں آتا ہے اور اسی آیت کی تلاوت کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اولی الامر ہے، اس کی آپ نے اطاعت کرنی ہے۔ یا کوئی وہ سول جھوٹا اور فریبکار اور دھوکہ باز اور ظالم ہو، یا کوئی فوجی ہو، یہ سارے کے سارے اولی الامر ہیں۔ اس نے یہ روایات میں یہ ملتا ہے، ہماری روایات میں اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اگر کوئی ظالم آپ کے دائیں رخسار پر تماچا مارے، آپ بائیں رخسار خود پیش کریں، اس کو بھی جو ہے نا رخ تبدیل کرنے کی بھی زحمت نہ ہو۔ یہ اس نے جو ہے نا یہ، اگرچہ ابھی الحمدللہ ایسے بہت سارے علماء سامنے آ رہے ہیں جو اس سوچ کی بڑی سختی سے جو ہے نا وہ تردید کر رہے ہیں۔ من جملہ اگر آپ کو یاد ہوگا وہ ڈاکٹر اسرار جی، اس کو آپ دیکھیں